یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 4۔ تقریب سے آنے کے بعد اس نے اپنا ڈریس تبدیل نہیں کیا تھا، بس اپنا بھاری کام والا دوپٹہ اور سینڈلز اتار دیے تھے۔ نیپکن کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس اسکیچ کو دیکھ رہی تھی جو اس اجنبی لڑکے نے اس کو اسی انارکلی ڈریس میں کرسی پر بیٹھے بنایا تھا۔ تقریب نے اس نے اسکیچ کو بہت غور سے نہیں دیکھا تھا، اب وہ بغور اس اسکیچ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بہت پرفیکٹ اسکیچ بنایا تھا اس لڑکے نے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسکیچ میں اس نے نور العین کے کمر سے بھی نیچے لمبے آتے کھلے بال بنائے تھے، جبکہ حقیقت میں اس کے بال کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے۔ وہ اس اسکیچ میں اپنے لمبے بالوں کو دیکھ کے چونکی تھی۔ اس کے بال پہلے لمبے تھے، اس نے ضد کر کے بڑی مشکلوں سے بال کٹوائے تھے۔ بوا جی کو اس کے لمبے بال بہت خوبصورت لگتے تھے۔ وہ کہتی تھی لمبے بال عورت کا حسن ہوتے ہیں۔ انہوں نے سیلون میں اسے بال کٹوانے سے بہت روکا تھا، جیسے وہ بال نہیں اپنی گردن کٹوا رہی ہو۔ انہیں ڈر تھا کہ بال دوبارہ آسانی سے لمبے نہیں ہوتے، جبکہ وہ تنگ آ چکی تھی اپنے لمبے بالوں سے۔ بوا جی کو آج بھی اس کے بال کٹوانے کا افسوس تھا۔ وہ حیرانی بھرے انداز میں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس نے اسکیچ میں اپنے دائیں کان کی طرف دیکھا۔ اسکیچ میں اس کی ساری تیاری ویسی رکھنے کے باوجود اس کے کانوں میں جھمکے نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ اس کی دائیں کان کی لو پر کان کے سوراخ کے عین اوپر ایک تل بنا ہوا تھا، سیاہ رنگ کا، بہت واضح اور بہت نمایاں تل۔ اس نے شیشے میں دیکھ کر اپنے دائیں کان کا جھمکا اتارا۔ اس کے کان کی لو پر عین اسی جگہ پر تل نظر آیا۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی کیونکہ جھمکے کے نیچے تل چھپ گیا تھا۔ یہ اتنی پرسنل بات کوئی انجان شخص نہیں جان سکتا تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ پھر اس کی نظر اسکیچ پہ اپنے ہونٹ کے نیچے بنے ہوئے چوٹ کے نشان پر پڑی۔ اس نے کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ٹیشو پیپر باکس میں سے کئی ٹیشو نکالے۔ اس نے اپنی لپسٹک اور ہونٹ کے نیچے کی جگہ ٹیشو سے رگڑ رگڑ کے صاف کی۔ ہونٹ کے نیچے سے فاؤنڈیشن اور میک اپ کی تہ ہٹی تو اسی جگہ پر بالکل ویسا ہی چوٹ کا نشان اس کے چہرے پر نمایاں ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ آئینے میں دیکھ کر اپنی چوٹ کے نشان پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کون تھا؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ شدید ترین حیرت کی زد میں تھی۔ اسی وقت اس کے کمرے میں بوا جی آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھکا ہوا دودھ کا گلاس تھا جسے انہوں نے چھوٹی سی ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی۔ نور العین کو ابھی تک اسی فنکشن والے حلیے میں دیکھا تو خفا ہوئیں۔ لو بھائی، تم ابھی تک ایسی ہی کھڑی ہو، کپڑے بھی نہیں بدلے؟ بوا جی مجھے بال کٹوائے کتنا عرصہ ہو گیا؟ بوا جی کی بات کا جواب دینے کے بجائے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ لو جی، یہ تمہیں آدھی رات کو کیا خیال آیا ہے؟ بوا جی نے دودھ کا گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ نور العین اسی طرح آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ اف بوا جی، آپ بتائیں نا یاد کر کے۔ 1.5 سال تو ہو ہی گیا ہوگا، پر تمہیں یہ پوچھنے کا خیال کیسے آیا ہوگا؟ ضرور افسوس ہو رہا ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ کتنے لمبے بال تھے، کیسی بے قدری سے کٹوا دیے تھے تم نے۔ بوا جی کا افسوس پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ وہ بوا جی کی کسی بھی بات پر دھیان دیے بغیر اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ بوا جی پیچھے سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کون تھا بیٹا؟ آدھی رات کو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو اس کو جانتی تک نہیں، کبھی پہلے ملی بھی نہیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کس سے؟ بوا جی اپنی دکھتی ٹانگوں کو دباتے ہوئے بولی۔ اسے میرا نام بھی پتا تھا، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم۔ کس کی بات کر رہی ہو اینا؟ بوا جی حیران ہو کے بولی۔ وہ کون تھا؟ اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ وہ خود کو ٹکٹکی بانے آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کون تھا کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے بیٹا؟ آدھی رات کو باؤلی تو نہیں ہو گئی ہو؟ پتہ نہیں کیا اول فول بول رہی ہو۔ بھئی اپنے پلے تو کچھ نہیں پڑا۔ بوا جی نے لمحے بھر کے لیے گھٹنا دبانا روک کر اسے بغور دیکھا۔ انہیں اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے نا تمہیں نیند آ رہی ہے، اس لیے پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ ہانک رہی ہو۔ یہ لو شاباش، دودھ پیو، خود بھی سو اور مجھے بڑھیا کو بھی سونے دو۔ وہ بڑبڑائیں۔ اب اس عمر میں تمہاری خاطر آدھی رات تک لڑکے لڑکیوں کا ناچ گانا دیکھنا رہ گیا ہے۔ ان کے کانوں میں بوا جی کی آوازیں ضرور آ رہی تھی، مگر اس کا دھیان اپنے عکس پر تھا۔ وہ اپنے کان کے تل پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ توبہ توبہ، کیا بے شرمی کا زمانہ آ گیا ہے۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کر ناچ رہے تھے اور اوپر سے وہ کانوں کے پردے پھاڑتا میوزک۔ ایسی آواز تھی میرے تو کان کے پردے ہی رہ گئے۔ نور العین دل ہی دل میں اس اجنبی کو سوچے جا رہی تھی جو اچانک سامنے آ کر اسے اس کا اسکیچ بنا کر دے کر ایک دم ہی چلا گیا تھا۔ خدا جانے اب صبح تہجد کے لیے آنکھ کھلے گی بھی کہ نہیں۔ بوا جی تھکی ہوئی اپنی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے آگے کھڑی گم سم خود کو تکے جا رہی تھی۔ وہ اپنا نائٹ سوٹ پہن کر کمبل اوڑھ کر سونے لیٹ چکی تھی۔ بوا جی اس پر جھکی آیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر دم کر رہی تھی۔ وہ ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ ڈر تو نہیں لگے گا؟ ممتا بھرے انداز میں انہوں نے پیار سے اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا ہے نا، اور پھر اب بابا جان بھی آ چکے ہیں۔ جب بابا جان گھر پر ہوتے ہیں نا، مجھے ڈر نہیں لگتا بوا جی، وہ مسکرا کے بولی۔
बुआ जी ने मुस्कुराकर प्यार से इसका माथा छुआ, इसे ज़रा ठीक से कंबल ऊपर तक उड़ाया, फिर वो जाने के लिए मुड़ी। कमरे की तमाम लाइट्स, यहाँ तक कि फानूस की रोशनी भी कमरे में जगमगा रही थी। बुआ जी कमरे की कोई लाइट भी ऑफ किए बगैर वहाँ से चली गईं कि नूरुलैन अंधेरे में सो नहीं सकती थी। वो तमाम लाइट्स ऑन करके सोया करती थी। इसे अंधेरे में डर लगा करता था। बुआ जी जा चुकी थी, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो करवट के बल लेटी हुई थी। इसकी आंखों के सामने आज हुई संगीत की तकरीब का मंजर बार बार घूम रहा था। वो इस अनजान आदमी को भूल नहीं पा रही थी। इसने लेटे लेटे एक बार फिर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से वो तय किया हुआ नैपकिन उठाया। नैपकिन को एक बार फिर पूरा खोलकर इसने इस पर बना अपना स्केच गौर से देखा। इसने स्केच में अपनी चोट के निशान और कान की लौ पर बने तिल पर उंगली फेरी। तुम कौन थे? तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। फिर तुम कैसे? क्या हम पहले मिल चुके हैं? ज़ेरे लब इसके मुंह से निकला था। इसके जहन में बहुत से सवालात उभर रहे थे। बुआ जी मेरी ज्वेलरी और चूड़ियाँ निकाल दें। वो खूबसूरत लिबास पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी। आज साकिब की शादी का फंक्शन था। अपने लिबास का गला सेट करती वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई। बुआ जी इसकी तैयारी में मदद करवा रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल की किसी दराज पर झुकी कुछ ढूंढ रही थी। निकाल रही हूँ है ना? बुआ जी ने दराज में से ज्वेलरी बॉक्स निकाला। मेरे रेड सैंडल्स भी निकाल दें। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी मेकअप करने लगी। आज तुम्हें चूड़ियाँ और मैचिंग का शौक़ कहाँ से जाग गया? ज्वेलरी बॉक्स में से इसके हार बुंदे निकालते बुआ जी ने एक नज़र इसे गौर से देखते जताया। इस रोज़ ढोलकी पर जब मैंने ज़रा भारी झुमके और कपड़े निकलवा दिए थे तो तुम सारा रास्ता शोर मचाती रही थी। बुआ जी आपकी बात ना मानो तो मसला और मानो तो मसला। जब तैयार नहीं होती तब आप कहती हैं दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं तैयार होती, और जब हो रही हूँ तो भी आप खुश नहीं हैं। वो अपनी आंखों पर आई लाइनर लगाते शरारत से बोली। इसने पलकों पर मस्कारा एहतियात से लगाया। मेरा आईलाइनर और मस्कारा देखें, ठीक लग रहा है ना? घूमकर इसने बुआ जी को दिखाया। हाँ ठीक है। बुआ जी ने एक नज़र इसे गौर से देखकर तसल्ली करवाई। सही से देखें बुआ जी, चश्मा लगा के देखें। ब्लश ऑन और आई मेकअप ओवर तो नहीं लग रहा? वो फिक्रमंदी से बोली। मेज़ पर से बुआ जी का नज़र का चश्मा उठाकर इनको लगाया। सब अच्छा लग रहा है बेटा, पर आज मामला क्या है? तुम्हारी तैयारी के बारे में आज इतनी फ़िक्र क्यों है? बुआ जी ने इसे कदरे मशकूक नज़रों से बगौर देखा। नूरुलैन का अंदाज इन्हें आज कुछ बदला बदला लग रहा था। बुआ जी की बात पर वो इनसे नज़रें कतराकर जल्दी से वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने घूम गई। बस बुआ जी, आज मेरा दिल चाह रहा है मैं अच्छी लगूं। इसे खुद भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, मगर ना जाने क्यों आज वो बहुत एहतमाम से पुरजोश सी तैयार हो रही थी। अच्छी लगूं का क्या मतलब है? मेरी ऐना तो वैसे ही बहुत प्यारी है। मैं अभी कैसी लग रही हूँ ये बताएं बुआ जी। सच सच झूठी तारीफ नहीं। खुद को आईने में देखती वो कदरे फ़िक्र से बोली। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही हो मेरी बेटी, नज़र बददूर। बुआ जी ने जल्दी से दोनों हाथों से इसकी बलाएँ लीं। बुआ जी की तारीफ़ों के बाद मुतमईन होकर इसने बाल बनाने के लिए हेयर ब्रश उठाया और बालों में ब्रश ज़ोर से फेरा। आउच! कोई बाल ब्रश से खिंचा इसके मुंह से बेख्तियार निकला। तुम्हें कहाँ आदत है बाल सुलझाने की? लाओ मुझे दो, मैं सुलझाऊँ तुम्हारे बाल। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बुआ जी पीछे खड़ी इसके बाल ब्रश से सुलझाने लगी। आईने में नज़र आते अपने बालों पर इसकी नज़रें जमी थीं। इसे स्केच में बने अपने लंबे बाल याद आ गए थे। वैसे आप ठीक कहती थी बुआ जी, मुझे बाल कटवाने नहीं चाहिए थे। लंबे बाल मुझ पर ज़्यादा अच्छे लगते थे। अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा? कितना रोका था तुम्हें, कितना समझाया था, पर तुम पर तो जो ज़िद सवार हो जाए। तुम सुनती कहाँ हो किसी की? बुआ जी को आज भी इसके लंबे बालों के कटने का गम था। नाराज़गी से बोली। मैं फिर से बाल लंबे कर लूँगी बुआ जी। वो संजीदगी से गोया हुई। हाँ, इतना ही आसान तो है ना लंबे बाल करना। बुआ जी ने इसे के बालों में ब्रश करते हुए अफसोस से सर हिलाया। मैं बालों की केयर करूँगी, आपसे बाकायदगी से ऑयलिंग कराऊँगी तो हो जाएंगे बाल लंबे। दोनों कलाइयों में चूड़ियाँ पहनते वो पुरज़म अंदाज में बोली। वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी। बुआ जी हंस पड़ी। बाबा जान, मैं कैसी लग रही हूँ? आज शादी पर मीर फारूक भी नूरुलैन के साथ शिरकत करने जा रहे थे। मर्सिडीज़ में पीछे मीर फारूक और नूरुलैन बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर के बराबर में बेहद अलर्ट सा अली बख्श बैठा था। इनकी मर्सिडीज़ के पीछे गार्ड्स और गनमैन में मुसल्ला एक दूसरी गाड़ी आ रही थी। मीर फारूक बेहतरीन सी 3-पीस सूट में मलबूस थे। उन्होंने बेटी की तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखा। बुआ जी की तारीफ़ों और तसल्लियों के बावजूद वो कोशिश कर रही थी कि अपने बाबा से भी राय जाने। सारी दुनिया में सबसे प्यारी, मीर फारूक ने इसे प्यार से देखते हुए कहा। नूरुलैन इनकी बात पर मुस्कुराई। वो तो मैं आपको हमेशा लगती हूँ। इस तैयारी में कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। आज शादी पर मेरी बेटी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। हर तरफ नूरुलैन ही नज़र आएगी। मीर फारूक मुस्कुराकर बहुत प्यार और पुरशफ़क़त नज़रों से बेटी की तरफ देखकर बोले। शादी का वेन्यू आ गया था।
वहाँ बाहर ही से जगमगाती रोशनियाँ और रौनक नजर आ रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पता नहीं वो आज भी आया होगा या नहीं, इसने दिल में सोचा। लेकिन वो क्यों नहीं आएगा, वो ज़रूर आएगा। अगर वो संगीत पर मधु था तो इसका मतलब है गौरी अंकल लोगों का करीबी मिलने वाला था। करीबी दोस्तों और अजीज़ों वाली तकरीब में बुलाया गया था तो आज शादी पर तो लाजमी बुलाया गया होगा। इसने खुद को इत्मीनान दिलाया। इसने जगमगाती रोशनियों को एक नज़र देखा और फिर गाड़ी से उतरी। इस अनजान और अजनबी बंदे को वो भूल नहीं पाई थी। दुल्हा दुल्हन स्टेज पर साथ बैठे थे। तस्वीरें वगैरह बन रही थी। मीर फारूक, जाहिद गौरी और चंद इन्हीं दोनों के उम्रों के मर्दों के ग्रुप्स साथ आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। ऐसे में इन सब से लाताल्लुक इसकी नज़रें गार्डन में मौजूद हर चेहरे से होती किसी एक शख्स को तलाश कर रही थी। इस सारे हुजूम में इसे वो एक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो आज भी नहीं आया, परसों मेहंदी पर भी नहीं था। वो मायूसी और बेचैनी में घिरी अभी इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। उफ़, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है अमान, पता नहीं कहाँ रह गया। इसके पास से अपना लहंगा संभालती आसिया गुजरी, तेज़ी से इसकी तरफ आ रही थी। साथ में मोबाइल पर कॉल भी मिला रही थी। इसकी बड़बड़ाहट पर नूरुल ऐन ने से बेसाख्ता आवाज़ देकर रोका। आसिया, बात सुनो। हाँ ऐना बोलो। आसिया जल्दी में थी। यार वो इस दिन ढोलकी पर एक बंदा था ना। वो बोलते बोलते एकदम ही चुप हो गई। क्या पूछूं, मुझे तो इसका नाम भी नहीं मालूम। हुलिया बताकर पूछना तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इसे समझ भी नहीं आएगा कि वो क्यों पूछ रही है और किसका पूछ रही है। जल्दबाजी और जज्बात में आसिया को रोकने के बाद इस तरह किसी के मुतालिक पूछने वाली हरकत इसे नामुनासिब लगी। कौन बंदा, किसका पूछ रही हो? आसिया ने इसे ताज्जुब से देखकर बोला। छोड़ो, इसने लापरवाही का मुजाहरा करते गंदे उचकाए। कोई ख़ास बात नहीं है, तुम जाओ। वो संजीदगी से बात बदलकर फ़ौरन बोली। आसिया इस वक्त किसी और मेहमान के आने पर अपसेट सी थी और नूरुल ऐन पर तवज्जो दिए बगैर सर झटकते हुए आगे बढ़ गई। क्या पूछूं ये कि वो कौन था? वो जिसने इस रोज़ मुझे स्केच बना कर दिया था, मेरा बिल्कुल परफेक्ट स्केच। वो जो शायद कोई आर्टिस्ट है और वो मुझे जानता है मगर मैं इसे नहीं जानती। वो अकेली गुमसुम और मायूस खड़ी थी। वो जिसे ये भी पता है कि पहले मेरे बाल लंबे थे और ये कि मेरे कान पर एक तिल है और होंठ पर चोट का एक निशान भी है। इसके चेहरे पर शदीद नाउमीदी और मायूसी फैली थी। वो आज शादी पर इस अजनबी से मिलने की उम्मीद में पुरजोश नजर आई थी। कोई करीबी जानने वाला होगा ना गौरी अंकल का, तभी संगीत पर आया था। तो इसे शादी पर तो आना चाहिए था ना। वो मेहमानों में इस अजनबी को ना पाकर शदीद मायूस हुई थी। अमान सोफे पर निहायत बेफिक्री भरे अंदाज में टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस नीम दराज सा होकर बैठा टीवी देख रहा था। टांगे आरामदेह से मोड़ में सामने फैला रखी थी। सामने टीवी पर फुटबॉल मैच लगा हुआ था। इसके सामने मेज़ पर पॉपकॉर्न का प्याला रखा हुआ था जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन मुंह में डाल रहा था। एनर्जी ड्रिंक का कैन भी रखा हुआ था। सिगरेट और लाइटर भी पड़ा था। इसकी टांगों के पास कारपेट पर शेरू बैठा ऊँग रहा था। इसी वक्त इसका मेज़ पर रखा मोबाइल बजा। अमान ने इस तरह नीम दराज बेफिक्री भरे अंदाज में मोबाइल उठाया। इस पर आती कॉल देखकर इसने रिमोट से टीवी की आवाज़ बंद की। ये जाहिद गौरी की कॉल थी। इसने कॉल रिसीव की। हेलो जी गौरी अंकल। इसका अंदाज़ मुहज़्ज़िबाना और मसरूफ़ सा था। अमान, कहाँ रह गए हो बेटा? दूसरी तरफ जाहिद गौरी शादी हॉल में एक तरफ आकर खड़े होकर इसे कॉल कर रहे थे। इनके पस मंज़र पर मेहमानों का शोर और म्यूज़िक की आवाज़ें भी आ रही थी जो लाइन पर दूसरी तरफ अमान को भी सुनाई दे रही थी। मैं एक मीटिंग में हूँ अंकल, आप फरमाएं। इसकी नज़रें फुटबॉल मैच पर थीं। इसने बेहद पुरसुकून लहजे में और भरपूर एतमाद के साथ झूठ बोला। हम सब यहाँ साकिब की शादी पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक ऑफिस में हो। तुम्हारी आंटी भी बार बार तुम्हारा पूछ रही हैं। जाहिद गौरी के लहजे से मालूम होता है कि वो अमान को कितना पसंद करते हैं और इनके लिए कितनी अहमियत रखता है वो। साकिब की शादी? अरे मैं तो भूल ही गया। वो बोलते हुए पुर असरार अंदाज में हंसा। इसकी हंसी तमस्खराना थी, जिसे वो गौरी साहब की सादगी और शफ़क़त का मजाक उड़ा रहा हो। आज सुबह से इतना बिजी रहा मीटिंग्स में, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। इसके अल्फाज और इसके तासुरात एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। इसके तासुरात बता रहे थे कि वह शादी पर जानबूझकर नहीं गया, जबकि लहजा इसका इंतहाई प्यार और अपनाइयत भरा था। इसने पास रखा ड्रिंक का कैन उठाया और वो इसमें से एनर्जी ड्रिंक पीने लगा। बस मीटिंग ख़त्म करके जल्दी से आ जाओ, जाहिद गौरी ने प्यार भरे अंदाज में इसरार किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अंकल, एक्चुअली ये मीटिंग ख़त्म करते ही मैं दुबई के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर्स के साथ मेरी मीटिंग है। दरअसल मुझे अब एयरपोर्ट के लिए निकल जाना चाहिए, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। इसने लहजे में एकदम उजलत ज़ाहिर की, जैसे एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ा हो। वो यके बाद दीगर झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा था। ओह, यानी तुम नहीं आ सकोगे? जाहिद गौरी की मायूसी भरी आवाज़ उभरी। जी अंकल, मजबूरी है। आप प्लीज़ मेरी तरफ से आंटी और साकिब से एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। ये मीटिंग अहम ना होती तो मैं ना जाना पोस्टपोन कर देता, मगर दुबई में ये मीटिंग बहुत अहम है। इसने लहजे में ताज्जुब भरा, जबकि चेहरे पर फैले तासुरात ही बता रहे थे कि इसे गौरी साहब से झूठ बोलने पर कोई नदामत नहीं थी
اور یہ کہ وہ قصداً جھوٹ بول کر ثاقب کی شادی پر نہیں جا رہا۔ اب تم اپنے کام کی مصروفیت کا بتا رہے ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ تمہاری کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ زاہد غوری سے سچے دل سے پسند کرتے تھے، وہ واقعی اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ میں دبئی سے آ جاؤں تو ملتا ہوں آپ سے انکل، وہ بظاہر لہجے میں احترام اور ادب سموئے، جبکہ چہرے پر بیزاری اور لاپرواہی تھی۔ اچھا انکل، میں فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ میٹنگ جلدی سے ختم کر کے ایئرپورٹ کے لیے نکلوں، آپ سے پھر بات ہوگی۔ اوکے امان، اپنا خیال رکھنا، ہیو اے سیف فلائٹ۔ اللہ حافظ۔ اس نے عجلت دکھا کے فون بند کیا۔ سامنے میز پر دھرے ثاقب کی شادی کے کارڈ کو اٹھا کر اس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، پھر کارڈ لاپرواہی سے کہیں دور اچھال دیا۔ وہ دوبارہ اپنے سابقہ بے فکر انداز میں نیم دراز ہو کر ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھنے لگا تھا۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کھول دی تھی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے منہ میں پاپ کارن ڈالے اور پاس رکھا انرجی ڈرنک کا کین اٹھا کر اس میں سے ایک دو گھونٹ پینے لگا۔ وہ شادی سے واپس آنے کے بعد اپ سیٹ بیڈ پر لیٹی تھی۔ لباس وہ تبدیل کر چکی تھی، اپنا نائٹ سوٹ میں ملبوس، اس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کی تمام لائٹس آن تھیں۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے کمبل کے اوپر آڑی ٹیڑھی سی لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر گہری سوچ اور مایوسی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس انجان شخص کو بھول نہیں پا رہی تھی جس نے ایک دم ہی سامنے آ کر اس کا اسکیچ بنا کر اسے حیران کر دیا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ منظر لہرایا جب امان نے اسے اسکیچ بنا کر نیپکن تھمایا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے نورالعین۔ نورالعین نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے وہ طے ہوا نیپکن نکالا اور اسے کھولا۔ اب کہاں ملے گا وہ؟ کیسے ڈھونڈوں گی اسے جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں؟ کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ اسکیچ پر نظریں جمائے اس نے الجھ کے سوچا۔ وہ خود سے اقرار نہیں کر پا رہی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس اجنبی سے پھر سے ملنے کی خواہش دل میں لیے وہ آج شادی میں گئی تھی۔ وہ اسے کیسے جانتا ہے؟ وہ اس اجنبی سے کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ ثاقب کی شادی کی تمام تقریبات پائے تکمیل کو پہنچی۔ شادی والے گھر میں روٹین لائف شروع ہو گئی۔ امان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ غوری صاحب اگر اسے مس کر رہے تھے تو آسیہ بھی اسے یاد کر رہی تھی۔ تب ایک روز وہ اچانک غوری صاحب کے گھر آیا۔ وہ غوری اور ان کی بیگم مہتاب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آسیہ بھی وہیں موجود تھی۔ امان کی اس گھر میں بالکل گھر کے فرد کی سی اہمیت تھی۔ وہ بے تکلفی سے لاؤنج میں بیٹھا تھا اور گھر کے افراد اس کی آگ بھگت کر رہے تھے۔ امان ثاقب اور اس کی بیوی کے لیے تحفے لایا تھا۔ ثاقب کی شادی پر ہم نے تمہیں بہت مس کیا امان، مہتاب مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر امان بھی مسکرایا۔ میں نے بھی بہت مس کیا آنٹی، مجھے اس طرح ایمرجنسی میں دبئی نہ جانا پڑتا تو میں شادی پر ضرور آتا۔ وہ بڑے اطمینان سے صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ دبئی تو آپ شادی والے دن گئے تھے نا، اس سے پہلے مہندی پر کہاں تھے؟ آسیہ کے انداز میں شکوہ تھا۔ بہت ارجنٹ معاملات تھے پلان پر جو مجھے وہاں جا کر ہی سالو کرنے تھے، امان مسکرا کر جواباً بولا۔ کتنا بزی رہتے ہیں امان آپ؟ آسیہ متاثر ہونے والے انداز میں رشک سے بولی۔ آسیہ امان کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ بیٹی کی امان کے لیے یہ پسندیدگی مہتاب سے چھپی نہیں تھی۔ ماں تھی، بیٹی کے انداز پہچانتی تھی۔ دیکھ لو کام کرتا ہوں، تمہاری طرح فارغ نہیں گھومتا مس آسیہ۔ امان کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ میں فارغ گھومتی ہوں؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر امان اللہ خان، میں کیمیکل انجینئرنگ کر رہی ہوں۔ آسیہ نے مصنوعی خفگی سے اس کو گھورا۔ آنٹی یہ بہت لڑاکا نہیں ہوتی جا رہی؟ امان ہنس کر مہتاب سے بولا۔ غوری صاحب اور مہتاب دونوں ہنس پڑے۔ آسیہ باتیں کیے جا رہی ہو، جا کے امان کے لیے کوئی چائے وغیرہ کا کہو کچن میں راشدہ سے۔ اوکے ممی، چائے کے ساتھ کیا لینا پسند کریں گے آپ؟ سینڈوچز، شامی کباب یا کچھ اور؟ آسیہ نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں تو ڈنر کے ارادے سے آیا تھا، اب اگر تم خالی چائے پلا کر بھیجنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے بھائی، چائے ہی پلا دو۔ وہ مصنوعی سی افسردگی بھرے چہرہ بنا کر بولا۔ ارے امان بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں ڈنر سے پہلے تو میں نے ویسے بھی نہیں جانے دینا، آج کتنے دنوں بعد تو تم آئے ہو۔ غوری صاحب امان کا مذاق سمجھ گئے، جبکہ مہتاب اس کے مذاق پر سیریس ہو گئیں۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے امان، ہم نے کبھی تمہیں یہاں مہمان نہیں سمجھا۔ وہ جذباتی ہو کے بولی۔ میں بھی آپ کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کے آتا ہوں آنٹی، پاکستان میں آپ لوگوں کے علاوہ میرا اور کون ہے؟ وہ احتراماً بولا۔ پھر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر ثاقب کا پوچھا۔ ثاقب اور بھابھی کہاں ہیں؟ ثاقب کے ایک دوست نے انہیں شام کی چائے پر بلا رکھا تھا، وہاں گئے ہوئے ہیں دونوں، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ میں ہماری نئی بھابھی کے لیے چھوٹا سا گفٹ لایا ہوں، آپ دے دیجیے گا آنٹی۔ امان نے میز پر رکھے گفٹ باکس کی طرف اشارہ کیا۔ تم خود دے دینا بیٹا، وہ دونوں ویسے بھی آنے والے ہوں گے۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ نیا شادی شدہ جوڑا لاؤنج میں آتا دکھائی دیا۔ وہ لوگ آ گئے۔ آج تو بڑے بڑے مصروف لوگ ہمارے گھر آئے ہیں۔ امان ثاقب اور اس کی بیوی کو دیکھتے ہی صوفے سے اٹھا۔ ثاقب اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا۔ تانے دینے کی بالکل ضرورت نہیں، پاکستان میں نہیں تھا ورنہ تمہاری شادی پر ضرور آتا۔ امان کا انداز دوستانہ تھا۔ پھر چائے کے بعد ان لوگوں کی گپ شپ چلتی رہی اور مہتاب ڈنر کی تیاریاں کروانے لگیں۔ رات کا کھانا گرم جوش اور خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔
تمام لوگ کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ مہتاب خاص طور پر امان کی کافی مہمان نوازی کر رہی تھی۔ امان یہ لو بریانی تو لو۔ بریانی کی ڈش اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ پیار سے بولی۔ میں لے رہا ہوں آنٹی، ہر ڈش کھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ بے تکلف بھرے انداز میں کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ بیٹی کا امان میں انٹرسٹ تھا تو اس لیے بھی مہتاب امان کو خاص اہمیت دیتی تھی۔ پھر وہ انہیں خود بھی بطور داماد پسند تھا۔ کیا ہی اچھا ہو جو امان کا رشتہ آسیہ سے طے ہو جائے، وہ سوچتی تھی۔ بظاہر امان کے انداز سے لگتا تو یہی تھا کہ وہ آسیہ میں دلچسپی رکھتا ہے اور آسیہ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آسیہ کو پڑھائی میں کوئی مدد چاہیے ہوتی تو وہ اسے اپنے آفس بلوا لیا کرتا تھا تاکہ اس کے اسائنمنٹس اور پروجیکٹس بنانے میں اس کی بھرپور مدد کر سکے۔ مہتاب کا دل آسیہ کے لیے امان کو سوچ کر خاصا مطمئن سا رہتا تھا۔ میرا اپنا گھر ہے آنٹی، میں یہاں مہمان تھوڑی ہوں۔ امان مسکرایا۔ بھائی یہ تو تم نے دل خوش کرنے والی بات کر دی ہے امان، واقعی یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہم سب تو دل سے تمہیں اپنا مانتے ہیں۔ غوری صاحب اس کے جواب پر بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ انکل میرے لیے بھی آپ سب بالکل میری فیملی کی طرح ہیں، وہ جواباً پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ غوری اور مہتاب کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھائی ردا بیٹا، امان کو تم اپنا دیور ہی سمجھو، کہنے کو اس سے کوئی بہت پرانا تعلق نہیں مگر چند ہی سالوں کی ملاقات میں یہ اپنوں سے بھی بڑھ کر اپنا لگتا ہے۔ ظاہر غوری اپنی بہو کو امان کی اس گھر میں اہمیت سے آگاہ کرنے لگے۔ کھانا کھاتے سبھی توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ پاپا آپ بھابھی کو اپنی اور امان کی وہ پہلی فلمی ملاقات کا بتائیں نا، آسیہ کھانا کھاتے ہوئے ہنس کے بولی۔ امان اس کے فلمی کہنے پر مسکرا دیا۔ ارے ہاں وہ کیا یاد دلا دیا آسیہ تم نے، غوری صاحب مسکرائے۔ بیٹا میں اسپین میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اس کانفرنس میں امان بھی آیا گیا ہوا تھا، ہم ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ایک رات پتہ نہیں کیسے مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، ویسے ہی طبیعت بگڑ گئی تھی، تب امان ہی مجھے لے کر ہاسپٹل گیا تھا اس پردیس میں جہاں میں اپنی فیملی سے بالکل دور اکیلا تھا۔ یہ پورے 2 دن میرے ساتھ ہاسپٹل میں رکا تھا، بڑا خیال رکھا تھا اس نے میرا۔ اگر یہ بروقت مجھے ہاسپٹل نہ لے کر جاتا تو شاید اس رات میں اپنے ہوٹل روم میں درد سے تڑپ تڑپ کر مر ہی جاتا۔ اللہ نہ کرے انکل، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ امان فوراً ہی بہت زیادہ احترام اور پیار سے بولا۔ مہتاب نے امان کے انداز پر اسے پیار سے دیکھا۔ پرواہ تو کرتا تھا نا وہ ان لوگوں کی، ظاہر غوری کو اپنے باپ کی طرح مانتا تھا۔ مہتاب کو اچھا لگا اور پھر اس طرح پاپا اور امان کی اسپین میں دوستی ایسی پکی ہوئی کہ اس کے بعد پھر امان خاص طور پر پاپا اور ہم سب سے ملنے پاکستان آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا امان؟ آسیہ مسکرا کر شرارتی انداز میں بولی۔ بالکل یاد ہے، تب تم اے لیولز کر رہی تھی اور خاصی موٹی ہوتی تھی۔ امان اس کی طرف دیکھ کر جان بوجھ کر اسے چڑھانے اور چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ باقی سب ہنس پڑے۔ ویری فنی، آسیہ نے اسے گھورا۔ اسی عرصے میں امان کو پاکستان ایسا سمجھ آیا کہ وہ شاید پسند آیا یا یہاں بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ثاقب ردا کو امان کا باقی تعارف کرانے لگا۔ اب یہ جناب انگلینڈ میں بھی اپنا بزنس دیکھ رہے ہیں اور یا پاکستان میں بھی، لہٰذا ان کا ایک پاؤں پاکستان میں اور ایک انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ بہت مصروف شخصیت ہیں، کبھی لندن کبھی کراچی، اپنا بزنس سنبھالنے میں مصروف۔ یہ میری بہت بری پکچر آپ کو دکھا رہے ہیں بھابھی، میں اتنا بورنگ بھی نہیں ہوں، امان مسکرا کر ردا سے بولا۔ ردا جواباً زیر لب مسکرائی۔ مجھے یقین ہے امان بھائی آپ بالکل بھی بورنگ نہیں ہوں گے، اس نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی، ویسے امان بھائی آپ اردو اتنی اچھی کیسے بول لیتے ہیں؟ لگتا نہیں آپ نے ساری زندگی انگلینڈ میں گزاری ہے۔ خاندانی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ردا، ملک سے دور رہ کر بھی اپنی زبان اور کلچر کو نہیں چھوڑتے۔ یقیناً امان کے گھر کا ماحول ایسا رہا ہوگا، وہاں اردو بولنا اور پاکستانی طور طریقے رکھنا پسند کیا جاتا ہوگا۔ امان نے جواب سے پہلے ہی مہتاب بول اٹھی۔ امان اس اچانک سوال پر ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ جی آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے گھر کا ماحول ہمیشہ ایسا رہا کہ میں اپنی زبان، کلچر اور روایات سے ذرا دور نہیں ہوا۔ شاید یہ بھی ایک وجہ رہی کہ میں پاکستان میں اتنی آسانی سے سیٹ ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے جواباً بولا۔ گھر اور فیملی کے لفظ پر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں تلخی ابھری تھی۔ لمحہ بھر کے بعد وہ دوبارہ پہلے کی طرح بھرپور انداز میں مسکرا کر ثاقب اور ردا سے بولا۔ ثاقب بھابھی میں آپ دونوں کی شادی پر نہیں آ سکا، آج میں یہاں اس کی معذرت کرنے اور آپ دونوں کو شادی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ آپ دونوں بلکہ آنٹی، انکل، آسیہ، آپ سب پلیز اس سنڈے میرے گھر آئیں اور میرے ساتھ ڈنر کریں۔ خلوص بھرے انداز میں اس نے نئے شادی شدہ جوڑے کو دعوت دی۔ بیٹا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ مہتاب تکلف سے بولی۔ آنٹی میری خوشی ہے، پلیز انکار نہ کریں، آپ سب آئیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اس نے اصرار کیا۔ اوکے بیٹا اگر تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ اس کے اصرار پر غوری صاحب اور مہتاب نے مسکرا کر اس کی دعوت قبول کر لی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔